السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم حاضرین و ناظرین، سامعین و مشاہدین، الحمدللہ، جس سے کہ روزانہ حدیث مبارکہ کا سلسلے وار حدیثیں پیش کی جا رہی ہیں، اور رمضان مبارک کا الحمدللہ دوسرا عشرہ چل رہا ہے اور تیسرا شروع ہونے کو ہی ہے، بس 2 دن بعد شروع ہو جائے گا۔ لہذا اخیر عشرے کی خاص طور پر جو عبادتیں ليلۃ القدر، اعتکاف، ان سے متعلق اب احادیث کا سلسلہ شروع کیا جائے گا۔ جیسے کہ اخیر عشرے میں بہت اہمیت کی حامل عبادت جو ہے وہ اعتکاف ہے، اس لیے سماعت فرمائیں کہ اعتکاف رمضان المبارک اور بالخصوص اس کے آخری عشرے کے اعمال میں سے ایک اعتکاف بھی ہے۔ اعتکاف کی حقیقت یہ ہے کہ ہر طرف سے یکسو اور سب سے منقطع ہو کر بس اللہ سے لو لگا کے اس کے در پہ یعنی کسی مسجد کے کونے میں پڑ جائے اور سب سے الگ تنہائی میں اس کی عبادت اور اسی کی ذکر و فکر میں مشغول رہے۔ یہ خواص بلکہ اخص الخواص کی عبادت ہے۔ اس عبادت کے لیے بہترین وقت رمضان المبارک اور خاص کر اس کا اخیر عشرہ ہی ہو سکتا تھا، اس لیے اسی کو اس کے لیے منتخب کیا گیا۔ نزول قرآن سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت مبارک میں سب سے یکسو اور الگ ہو کر تنہائی میں اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اس کے ذکر و فکر کا جو بے تابانہ جذبہ پیدا ہو جاتا تھا، جس کے نتیجے میں آپ مسلسل کئی مہینے غار حرا میں خلوت گزینی کرتے تھے، یہ گویا آپ کا پہلا اعتکاف تھا، اور اس اعتکاف ہی میں آپ کی روحانیت اس مقام تک پہنچ گئی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید کا نزول شروع ہو جائے۔ چنانچہ حرا کے اس اعتکاف کے آخری ایام ہی میں اللہ کے حامل وحی فرشتے جبریل علیہ السلام سورہ اقرا کی ابتدائی آیتیں لے کر نازل ہوئے۔ تحقیق یہ ہے کہ یہ رمضان مبارک کا مہینہ اور اس کا آخری عشرہ تھا، اور وہ رات شب قدر تھی، اس لیے بھی اعتکاف کے لیے رمضان مبارک کے آخری عشرے کا انتخاب کیا گیا۔ روح کی تربیت و ترقی اور نفسانی قوتوں پر اس کو غالب کرنے کے لیے پورے مہینے رمضان کے روزے تو تمام افراد امت پر فرض کیے گئے ہیں۔ گویا کہ اپنے باطن میں ملکوتیت کو غالب اور بہمیت کو مغلوب کرنے کے لیے اتنا مجاہدہ اور نفسانی خواہشات کی اتنی قربانی تو ہر مسلمان کے لیے لازم کر دی گئی ہے کہ اس پورے محترم اور مقدس مہینے میں اللہ کے حکم کی تعمیل اور اس کی عبادت کی نیت سے دن کو نہ کھائے، نہ پیے، نہ بیوی سے متمتع ہو، اور اسی کے ساتھ ہر قسم کے گناہوں بلکہ فضول باتوں سے بھی پرہیز کرے، اور یہ پورا مہینہ ان پابندیوں کے ساتھ گزارے۔ بس یہ تو رمضان مبارک میں روحانی تربیت و تزکیہ کا عوامی اور کمپلسری کورس مقرر کیا گیا، اور اس سے آگے تعلق باللہ میں ترقی اور ملأ اعلیٰ سے خصوصی مناسبت پیدا کرنے کے لیے اعتکاف رکھا گیا۔ اس اعتکاف میں اللہ کا بندہ سب سے کٹ کر اور سب سے ہٹ کر اپنے مالک و مولا کے آستانے پر اور گویا اسی کے قدموں میں پڑ جاتا ہے، اس کو یاد کرتا ہے، اسی کے دھیان میں رہتا ہے، اس کی تسبیح و تقدیس کرتا ہے، اس کے حضور میں توبہ و استغفار کرتا ہے، اپنے گناہوں اور قصوروں پر روتا ہے، اور رحیم و کریم مالک سے رحمت و مغفرت مانگتا ہے، اس کی رضا اور اس کا قرب چاہتا ہے۔ اسی حال میں اس کے دن گزرتے ہیں اور اسی حال میں اس کی راتیں گزرتی ہیں۔ ظاہر ہے کہ اس سے بڑھ کر کسی بندے کی سعادت اور کیا ہو سکتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اہتمام سے ہر سال رمضان کے آخری عشرے کا اعتکاف فرماتے تھے، بلکہ ایک سال کسی وجہ سے رہ گیا تو اگلے سال آپ نے 2 عشروں کا اعتکاف فرمایا، یعنی 20 دن کا اعتکاف فرمایا۔ پچھلے 10 دن کا گویا آپ نے جو ہے اس کی جو ہے قضا کی ہے، اور 10 اس وقت کے اس تمہید کے بعد اب حدیثوں کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ ان عائشہ قالت ان النبي صلی اللہ علیہ وسلم كان يعتكف العشر الاواخر من رمضان حتى توفاه الله ثم اعتكف ازواجه من بعده۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف فرماتے تھے، وفات تک آپ کا یہ معمول رہا۔ آپ کے بعد آپ کے ازواج مطہرات اہتمام سے اعتکاف کرتی تھیں، لہذا ازواج مطہرات اپنے حجروں میں اعتکاف فرماتی تھیں، اور خواتین کے لیے اعتکاف کی جگہ ان کے گھر کی وہی جگہ ہے جو انہوں نے نماز پڑھنے کی مقرر کر رکھی ہے۔ اگر گھر میں نماز کی کوئی خاص جگہ مقرر نہ ہو تو اعتکاف کرنے والی خواتین کو ایسی جگہ مقرر کر لینی چاہیے۔
بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان مبارک کے اندر اور پھر اس کے بعد اخیر عشرے میں اعتکاف جیسی عبادت بہت اہمیت کی حامل عبادت عطا فرمائی ہے، جس کا اہتمام ہم سب کے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی فرمایا کرتے تھے۔ حالانکہ آپ بخشے بخشائے اللہ کے بڑے محبوب، لیکن اللہ سے جڑنے اور اللہ کی یاد کرنے اور اللہ کے یاد میں ہمیشہ رطب اللسان رہنے کو کتنا آپ جو ہے پسند فرماتے تھے۔ لہذا ہم لوگوں کی بھی ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ ہم بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا و خوشنودی کے لیے، اپنے گناہوں اور اپنے تزکیے کے لیے، گناہوں کو پاک کرنے اور کرانے کے لیے اللہ سے رو کر دھو کر اعتکاف کی نیت سے مرد حضرات مسجد میں 10 دن کا اعتکاف کریں، جو سنت اعتکاف ہے جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے، اور خواتین اپنے گھروں میں اعتکاف کا اہتمام کریں۔ اللہ ہم سبوں کو ان تمام باتوں کو سمجھنے اور اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔